ناصر الدین البانی نے اس کا بھی یہ عقیدہ کہ حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، جبکہ فرشتے یہاں سے پہنچا دیتے ہیں۔ جب فرشتے پہنچا دیتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ آپ با ادب کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرو۔ اور یہ لکھا ہے کتاب التوحید میں ابن عبد الوہاب نجدی نے کہ جب درود پہنچا دیا جاتا ہے تو اس بات کی ضرورت اب نہیں رہتی کہ آپ ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر معاجہ شریف کے سامنے صلاۃ و سلام پڑھو۔ کتنے ٹیکنیکل انداز میں آپ کے ذہن میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں، جب درود پہنچ جاتا ہے تو یہیں بیٹھ کے پڑھو نا، کیا ضروری ہے کہ ادب کے ساتھ حاضری دو؟ ایک اور بات لکھی ابن عبد الوہاب نجدی نے اپنی کتاب التوحید میں، وہ یہ کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا، حاضری دینا بہترین اعمال میں سے، اگرچہ though it is one of the best deed among the best deed to be present at the holy court of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضور نے بار بار حاضری دینے سے منع فرمایا۔ یہ لکھا ہے ابن عبد الوہاب نجدی نے، اس پر کوئی حدیث پیش نہیں کی، یہ اپنی طرف سے لکھا ہے کہ حضور نے بار بار حاضری دینے سے منع فرمایا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، والدین کی خدمت یہ اچھی چیز ہے کہ نہیں؟ ذرا زور سے جواب دیں۔ صدقہ و خیرات کرنا اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ بزرگوں کی عزت کرنا اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو سب سے اچھی ہو اس کو بار بار کرنے سے منع کیا گیا ہو؟ کیا کوئی بیوقوف یہ کہے گا کہ اگرچہ والدین کی خدمت بہت اچھی چیز ہے لیکن بار بار خدمت نہیں کرنی چاہیے؟ اگرچہ خیرات کرنا بہت اچھی چیز ہے لیکن بار بار خیرات نہیں کرنا چاہیے؟ کوئی یہ کہے گا تو وہ بیوقوف کہلائے گا۔ اب پتہ یہ چلا کہ ان کو نیکی سے کوئی مطلب نہیں، نبی کی محبت دل میں نہیں، تبھی یہ کہتے ہیں کہ بار بار حاضری دینے کی ضرورت نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نبی سنتے نہیں، ہاں فرشتہ آپ کے درود و سلام کو پہنچا دیتا ہے، وہ بھی کیسے؟ اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک کئی کتابوں میں مذکور ہیں، اور ناصر الدین البانی جو ہمارے عقائد کے تعلق سے حدیث ہیں حضور کی شان میں، اولیاء کی شان میں، اس کو ضعیف اور موضوع کیا، لیکن اس حدیث کو صحیح کہا۔ حدیث پاک کا مفہوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتے کو مقرر فرمایا۔ اب کب فرمایا؟ جب دنیا میں تھے بظاہر، کہ میری قبر پر اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا ہے، اور اس فرشتے کو اتنی طاقت دی ہے کہ مخلوق، تمام مخلوق کی آواز کو وہ سن سکتا ہے، تمام مخلوق کی آواز سنتا ہے۔ اور دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ اللہ نے اس کو تمام لوگوں کے نام سکھا دیے، سب کے نام جانتا ہے، قیامت تک، ایک دن، 2 دن، 1 مہینے کی بات نہیں، قیامت تک جو بھی مجھ پر درود و سلام پڑے گا وہ فرشتہ نام اور باپ کے نام کے ساتھ مجھ تک وہ درود پہنچائے گا۔ اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اس فرشتے کی جو حضور کے روضہ انور کی خدمت کے لیے مقرر ہے، یعنی مخدوم کی طاقت، مخدوم کی قوت سماعت، اور قوت سماعت کیسی؟ حاضر و ناظر بھی کیسا؟ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہم یہاں تقریباً 1000 یا 1500 جتنے بھی لوگ ہیں، ہم سب نے درود پڑھا۔ کیا صرف آپ لوگ یہاں درود پڑھے ہیں یا دنیا بھر میں درود ابھی پڑھا جا رہا ہے؟ ریسرچ کے مطابق 1 منٹ خالی نہیں جو اذان سے خالی ہے، کوئی بھی 1 منٹ اذان سے خالی نہیں۔ اگر کسی نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد حی علی الصلاۃ پڑھا تو اذان مکمل نہیں ہوئی، جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ نہ پڑھے، اور جب یہ پڑھیں گے تو درود و سلام پڑھنا پڑے گا۔ اور اقامت، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد حی علی الصلاۃ کہے تو اقامت بھی کمپلیٹ نہیں، وہاں بھی حضور کا نام ضروری، اور نام سننے کے بعد درود پاک پڑھنا ضروری۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ دنیا میں کسی نے اذان نہیں دی، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں۔ نماز جو خاص اللہ کی عبادت ہے وہ بھی کمپلیٹ نہیں جب تک السلام علیکم ایھا النبی نہ پڑھو۔ اور نماز تم بھی پڑھتے ہو اے وہابی، ہمارا سنی بھی پڑھتا ہے، تم بھی درود پڑھتے ہو، تم بھی نماز میں سلام پڑھتے ہو۔ اس کا مطلب دنیا میں کوئی ایسا وقت خالی نہیں، ایسا وقت نہیں جو درود سے خالی ہو۔ اب حدیث کی روشنی میں
شخص جے پور میں درود پڑھ رہا ہے، کوئی شخص دلی میں پڑھ رہا ہے، کوئی اجمیر میں پڑھ رہا ہے، کوئی ساؤتھ انڈیا میں، کوئی دوسرے ملک سری لنکا میں، کوئی امریکہ میں، کوئی کینیڈا میں، کوئی یورپ میں، دنیا کے ہر خطے میں درود پڑھا جا رہا ہے، وہ خادم فرشتہ حدیث کے مطابق تمام لوگوں کی آواز کو سن رہا ہے۔ اور اس کو صحیح کرنے والے ناصر الدین البانی، جس نے ہمارے عقائد کی حدیثوں کو ضعیف اور موضوع کیا، فرشتے کی بات پر اس نے صحیح کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اے وہابیو، تمہارے کہنے کے مطابق اللہ نے اس فرشتے کو طاقت دی کہ سب کی آواز سن بھی چکا اور آنن فانن پہنچا بھی چکا۔ اور پہنچایا بھی کیسے؟ صرف آپ کے نام سے نہیں، آپ کے باپوں کے نام کے ساتھ پہنچا دیا۔ فرشتہ جانتا ہے تمہارا نام کیا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے۔ فرشتہ جانتا ہے دنیا میں کتنے لوگ درود پڑھتے ہیں، ایک جگہ بیٹھ کر سب کی آواز سنتا ہے، سب کا درود سنتا ہے، سب کے ناموں کو جانتا ہے، باپوں کے ناموں کو جانتا ہے، اور اسی وقت کینیڈا میں پڑھنے والے کا درود بھی پہنچاتا ہے، آسٹریلیا میں پڑھنے والے کا درود بھی پہنچاتا ہے، جے پور میں پڑھنے والے کا درود بھی پہنچاتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا کسی وہابی نے اس پر اعتراض کیا ہو؟ کیسے ممکن ہے ایک ہی وقت میں سب کا درود سنے، کروڑوں کا درود سنے ایک ہی وقت میں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اور ایک ہی وقت میں پہنچا بھی دے، اور یہ سب کے نام کو بھی جانے، باپ کے نام کو بھی جانے۔ کسی وہابی نے اعتراض نہیں کیا۔ یہی بات نبی کے بارے میں کہو تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کیا پتا چلا؟ نبی کی محبت نہیں ہے، نبی کی محبت دل میں نہیں ہے۔ یہی بہت عظیم فرق ہے سنی اور غیر سنی میں۔ محترم حضرات، اب وہ فرشتہ پہنچاتا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ان کے عقیدے کے مطابق نبی سنتے نہیں، فرشتے کے پہنچانے پر سنتے ہیں؟ ارے سنتے نہیں تو فرشتہ پہنچاتا کس کو ہے؟ اگر حضور سنتے ہی نہیں تو فرشتہ پہنچاتا ہی کیوں ہے؟ اور اس کی تائید سرکار نے دنیاوی زندگی میں بتا دی، کر دی کہ فرشتہ پہنچائے گا، میں سنوں گا۔ ارے سنتے ہیں تبھی تو فرشتہ پہنچاتا ہے۔ اب وہی بات یاد آ گئی خطیب مشرق والی ان کی کہ دیوبندی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ یہ کہتا ہے کہ نبی نہیں سنتے، فرشتے پہنچاتے ہیں۔ ارے سنتے ہیں تبھی تو پہنچاتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں جب ایک خادم کو اللہ نے اتنی طاقت دی تو مخدوم کی طاقت پر اعتراض کرتے ہو، کیسے بیوقوف ہو؟ ارے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ان کی شان میں تم اعتراض